کے بغیر یہ فیصلہ ہو گیا، اس طرح وہ لوٹ کر آئے۔ اب جب قیصر روم کو یہ پتا چلا کہ مسلمان اتنی بڑی طاقت بن گئے ہیں تو موطا کی شکست کا سبق سکھانے وہ جو ہے 2 لاکھ لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ فوج کو جمع کر رہا ہے۔ آپ لوگوں سے حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے چلنا چاہیے۔ تقریباً 10,000 مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جب اسے یہ خبر پہنچتی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ یہ ہمت نہیں کر سکا 2 لاکھ 3 لاکھ مجموعے کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرے، وہ سرحدوں سے دور چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ اٹھا کر وہاں ٹھہرتے ہیں، اور شام کی سرحد پر جتنے باج گزار مملکتیں تھی، جو شام سے باج گزار تھی، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایمان لے آتے ہیں اور کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرتے ہیں اور باج گزار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلا جنگ کے فتح نصیب اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس طرح پھر واپسی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل کی ہیں، اور یہاں پر یہ بتایا ہے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ کیسے ان کے اندر ہمارے آستین موجود ہے، منافقین موجود ہے جو آستین کا سانپ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ پھر چونکہ اب عرب کی سرحدوں سے نکل کر شام کی سرحدوں میں اسلام داخل ہو رہا تھا، تو جہاں پر یہود اور نصارہ بستے تھے تو ان سے بھی خطاب کیا گیا۔ آئیے دیکھیں گے کہ اس سورے میں کیا کیا باتیں فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اعلان برات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کافروں اور منافق مشرکین کے لیے کہ مسجد حرام کے راستے ان کے لیے بند کیے جاتے ہیں، آئندہ سے وہ مسجد حرام کو نہیں آ سکتے، اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں۔ ان کافروں سے تمہارا جو ہے عہد کیسے رہ سکتا ہے جبکہ بار بار انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جو عہد کیا تھا اسے توڑ ڈالا، انہوں نے مسجد حرام سے تمہیں نکالا، لوگوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ روکا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے۔ پھر فرمایا گیا کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ پہلے ہو چکا ہے ان کو مہلت دو، ان کے مدت معاہدہ تک انہیں چھوڑ دو۔ پھر فرمایا گیا جبکہ معاہدے کی مدت ختم ہو جائے تو کافروں کو یہاں نہ رہنے دو۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بار انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جو ہے لڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مسلمانوں تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے رشتہ دار وہ مشرکین اور کافر ہیں، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ مقدم رکھو۔ خاص طور پہ مہاجرین نے کے لیے بڑا آزمائش تھی اور انہوں نے اس پر ثابت قدم رہا۔ پھر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے پیسے اور تمہارے مال جسے تم عزیز رکھتے ہو اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے، تو انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں سے فرمایا کہ مسلمانوں کو کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کہا گیا کہ کفر جو ہے کفر عربستان میں نہیں رہ سکتا اور وہاں سے انہیں خالی کر دینا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا کہ دیکھو ہم نے اس سے پہلے جنگ حنین میں اللہ کے رسول کی مدد کی جبکہ تمہیں اپنے کثرت کا غرہ ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا جبکہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ کر دی گئی تھی اور تمہارے کلیجے تمہارے منہ میں آنے لگے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور اس موقع پر بھی اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بار اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور ان کی کوششیں یہ رہی کہ اسلام کو ختم کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مہلت انہیں دی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سننا چاہتے ہیں انہیں لے کر آؤ اور اللہ کا کلام انہیں سناؤ، پھر انہیں اپنے مامن تک پہنچا دو، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں تک پہنچا دو، اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لیتے، انہیں جو ہے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جنگ تبوک کی تیاریوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جہاں آپ جاتے تھے اس کو
مخفی رکھتے تھے، لیکن اب اعلان کر دیا کہ وہ جنگ تبوک پیش نظر ہے، تبوک کو جانا ہے اور شام سے لڑنا ہے۔ یہ بڑا سخت گرمی کے دن تھے اور جو ہے فصلیں پکنے کو تیار تھی، اور پھر یہ کئی سال سے قید تھا اور اب فصلیں پکنے کو تیار تھی، اور ایک بڑے طاقتور قوم سے، جب اس وقت کے دو سپریم پاورز تھے، ایک ایران دوسرے شام، تو شام سے مقابلہ درپیش تھا، روم سے مقابلہ درپیش تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، صحابہ نے کے سامنے مال لا کر رکھ دیے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے بڑے مال کا ایک بڑا ذخیرہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر جو ہے اپنا آدھا مال لے آئے، اور حضرت ابو بکر سے جب یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور جو صحابہ کمزور تھے اور مزدور تھے، دو دن تین دن مزدوری کی، اور جو کچھ وہ ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا آخرت کے مقابلے میں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر تم نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جبکہ وہ غار میں سے دوسرے تھے، اور جب ان کے ساتھی ان سے کہہ رہے تھے کہ ڈر رہے تھے اور کفار قریب آ گئے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا، حضرت ابوبکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ گھبرائیے، نہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ تم زمین میں کمزور تھے، بے بس سمجھے جاتے تھے اور ہمیشہ ڈرتے تھے تمہیں کوئی اچک نہ لے جائے۔ اللہ کی مدد اس وقت آئی اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہیے کہ دوزخ کی گرمی، دوزخ کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے۔ پھر کچھ منافقین تھے جن کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے وہ جی چرا رہے تھے، آ کر کہتے تھے کہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، تو کہا گیا کہ فتنے میں تو وہ لوگ خود مبتلا ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں چاہتے، اور گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہمتوں کو پست کر دیا، اور وہ اب اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے بلکہ گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ پھر کچھ منافقین تھے جو یہ کہہ کر جا رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، تو فرمایا گیا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ وہ گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جو لوگ تمہارا اللہ کی راہ میں جانے لڑائیں گے وہ ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کریں گے اور کوئی تکلیف اٹھائیں گے، کسی وادی کو وہ پار کریں گے اور جو بھی جسمانی مشقت وہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد حرام کے متولی ہے، حالانکہ مسجد حرام کی یہ جائز متولی نہیں ہے۔ مسجد حرام کے متولی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کافروں مشرکوں سے، تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو یہ سمجھا ہے کہ اس شخص کے برابر سمجھ لیا جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لاتا ہے، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ کہا گیا نسی کے اس جاہلی رسم کو توڑا گیا جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام مہینے کر دیے ہیں، 4 حرام مہینے، ان مہینوں میں سے کسی مہینے کو وہ جو حلال کر لیتے اور وہ پھر کسی دوسرے کو حرام کر دیتے۔ اس طرح اللہ کے حرام مہینوں کی تعداد جو 4 ہے وہ 4 بھی باقی رہے اور اللہ کا حلال کیا ہوا حرام کیا وہ حلال ہو جائے۔ تو فرمایا گیا یہ نسی کی جو رسم ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے 12 مہینے ہی ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔
یہ 4 مہینے حرام کر دیے گئے، یہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جنگ تبوک کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین تو ایک ایک ہیلے اور بہانے کے ساتھ جو ہے رخصت لے رہے تھے۔ وہ چند نوجوان بھی ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور وہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے کہ انہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو پسند